نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ہم نے اسلام اور ہماری زندگی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کا پہلا موضوع حقوق والدین چل رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی تخصیص کے ساتھ ماں کے حقوق سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے مبارک الفاظ میں نے تلاوت کیے. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بہت تاکید فرمائی. یہ اجمالی حکم تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن. وہ پہلی اجمالی تاکید تھی، اور دوسری شق اس تاکید کی بطور خاص ماں کے لیے ہے. انسان کو متوجہ کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ اس کی ماں نے اسے تھک تھک کر عرصے تک اپنے پیٹ میں سنبھالا. اب اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید کس قدر نفسیاتی اپروچ کر رہا ہے، سائیکولوجیکل اپروچ. انسان کے ذہن کو، اس کی طبیعت کو اور اس کے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کس طرح ماں کی شفقت اور ماں کی ممتا اور بچے کی خاطر ماں نے جو تکلیف اٹھائی اس کی طرف کیسے متوجہ کر رہا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی تھک تھک کر. الفاظ محض وہنن استعمال اگر کر دیا جاتا نا لفظ حملتہ امہ وہنا، کہ اس کی ماں نے اسے تھک کر یعنی تھکاوٹ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ اٹھایا، اپنے پیٹ میں اٹھایا، تو مفہوم ادا ہو جاتا. مگر قرآن مجید کا اسلوب بیان غور طلب ہے. محض نہیں فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا، ایک بار وہنن کا لفظ نہیں آیا، فرمایا وہنن علی وہنن. علی وہنن کے ساتھ دو بار اس کو اس طریق پر دہرانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار تھک کر. تمہیں کیا معلوم کہ وہ 9 ماہ جو اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں سنبھالا اس نے کتنی بار اسے تکلیف میں مبتلا کیا. وہنن علی وہنن میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اس مدت میں جو تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں سنبھالا اور اٹھایا، تمہیں کیا معلوم کہ کتنی بار وہ اس باعث تکلیف میں مبتلا ہوئی اور کس کس قسم کی تکلیفیں آئیں، کتنے کتنے اس نے مصائب اور پریشانیاں اٹھائیں، صرف اس لیے کہ میرا بچہ محفوظ رہے، میرا بچہ محفوظ رہے. اب آپ دیکھیں کہ بچے کی تخلیق کا جب ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں آغاز ہوتا ہے
تو ابھی اس کا وجود بھی نہیں بنا ہوتا، اس کا وجود نہیں بنا ہوتا۔ ابتدائی چند دن نکال کر جب وہ نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے وہ لوتھڑا سا بنتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کے جسم کی تشکیل کے مرحلے آتے ہیں، اور ڈاکٹر جب اسے کنفرم کر دیتا ہے، یا لیڈی ڈاکٹر اسے کنفرم کر دیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت وہ ماں، اس نے ابھی وہ بچہ کیا ہے اس کو نہیں دیکھا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی نہیں دیکھا، وہ بڑا ہو کر اس کا تابع فرمان بڑھے گا یا نافرمان بنے گا نہیں جانا، وہ زندہ بھی پیدا ہوگا یا خدا نخواستہ مر جائے گا نہیں جانا۔ یہ 9 مہینے کی جو تکلیفیں وہ اٹھا رہی ہے، یہ نتیجتاً اس بچے کو کس حال میں باہر لائیں گی اسے کوئی خبر نہیں، کسی شے سے وہ باخبر نہیں، سالم ثابت پیدا ہوگا یا معاذ اللہ اس کے اعضاء سلیم نہیں ہوں گے، اسے کسی شے کی کوئی خبر نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیا گیا کہ ماں کو، عورت کو، کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس لمحے سے وہ اس کی حفاظت کا کتنا خیال کرتی، اپنی جان کو بھول جاتی ہے، اس کی جان کا خیال کرنے لگتی۔ کئی بار اسے تکلیف آتی ہے، اسے اپنا فکر نہیں ہوتا، یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ اس کی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں۔ یعنی اس کو اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ اور رحم میں جو سنبھالا دیا، ساتھ ہی ماں کی جان اس کی جان میں لٹکا دی۔ اب وہ جو اس کی جان میں لٹک گئی، اس نے اسے وہنن علی وہنن، 1000 بار بھی اگر تکلیف آئی تو خوش طبع کے ساتھ کھلے دل سے اٹھانے پر آمادہ کر دیا۔ اب کئی بار اسے تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی، تو 9 ماہ اس نے بارہا تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو گزار کر، تھک تھک کر، ہار ہار کر اس بچے کو اپنے اس قیام کے تکمیل تک پہنچایا۔ قرآن مجید اس جگہ اسے، انسان کو، ان 9 ماہ کی تکلیفوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ صرف یہی نہیں کہ اس نے 9 ماہ کی تکلیفیں اٹھائیں اپنے پیٹ میں اسے سنبھال کر، بلکہ جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر اسے اپنا دودھ پلایا۔ اور دودھ کیا ہے؟ سارا کچھ جو ماں نے کھایا اور اس سے خون بنا، اس نے اپنا خون دودھ میں بدل کے اپنے بیٹے کو پلا دی، اپنی بچی کو پلا دی۔ وہ اگر نہ پلاتی تو صاف ظاہر ہے اس کی صحت بہتر ہوتی۔ اس نے اپنا خون، اپنی جان، اپنی خوراک کا نچوڑ اس کو پلا دیا، گویا اپنی جان کے عوض اس کی جان کو پال رہی ہے۔ فی عامین، اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر چھڑایا، گویا 2 سال اور 9 ماہ۔ یہ عرصہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تیری ماں نے تجھے اس زمانے میں اتنی تکلیفوں کے ساتھ پالا۔ اور یہ اشارہ تو اس طرح کیا نا کہ جب ماں اپنی جان، اپنا خون پلا رہی ہے دودھ کی شکل میں، تو پھر باقی تکلیفوں کا اٹھانا اس بچے کے لیے تو اس کے لیے بہت ہی آسان۔ یعنی وہ اگر بچہ سویا ہے اور اس نے پیشاب کر دیا ہے بستر پر، اور پیشاب خود بچے نے کیا، بستر بھیگ گیا، اب اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو ماں اسے اٹھا کے دوسری طرف کر لیتی ہے اور اس کے پیشاب والے بستر پہ خود سو جاتی ہے۔ اس نے اگر ادھر بھی پیشاب کر دیا تو وہ اسے اپنے اوپر لٹا لیتی ہے، خود پیشاب والی جگہ پر بھیگی بستر پہ لیٹ جاتی۔ اگر بچے کو تکلیف ہے، آپ لوگ مرد موجود ہیں، آپ خود فیصلہ فرما لیجئے میری بات درست ہے یا غلط۔ وہ بیٹا، وہ بیٹی آپ کی بھی اولاد ہے، ماں کی بھی اولاد ہے، آپ کی بیوی کی بھی اولاد، دونوں والدین کے لیے بچے کی دونوں کی حیثیت برابر۔ مگر بچے کو تکلیف ہو، علیر ہو بچہ، تو ماں ساری رات فجر تک اپنی کمزور صحت اور طبیعت کے باوجود اس بچے کے لیے جاگتی، مگر بغیر انقطاع کے۔ کبھی آپ نے بھی اس طرح جاگ کے دیکھا؟ بولیے، شاذ ہی کوئی رات ایسی آتی ہو کہ جب عجیب صورتحال پیدا ہو جائے اور سونے یا بیٹھنے کا موقع نہ ملے علاج معالجے کے لیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باپ تو پھر بھی نیند کر لیتا ہے،
مگر ماں کی مامتا کو نیند کہاں سے آئے؟ جب تک بچہ رو رہا ہے ماں کیسے لیٹے؟ تو ساری رات جس ماں نے اپنی خوراک، اپنا خون، اپنی جان بچے کو دے دی، اپنا آرام بچے کو دے دیا، راتوں کا چین اور نیند بچے کو دے دی، اور آپ دیکھیں گے اگر بچے کو تکلیف ہے تو سارا دن بھی ماں گود میں اٹھا کے بیٹھی، ساری رات بھی گود میں اٹھا کے بیٹھی. شاید اس طرح مسلسل کئی دن اور کئی راتوں کا جاگنا کسی اور وجہ سے اس عورت کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا، اور جاگتی تو شاید مر جاتی، مگر یہ بچے کے اندر جو اس کی مامتا ہے، جو جان لٹکی ہوئی ہے، یہ اگر اسے مہینوں تک دن رات مسلسل جگائے رکھے تو جاگتی ہے، زندہ رہتی ہے. مگر باپ اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے اجمالاً والدین کے ساتھ احسان کی بات کر کے فوراً مضمون کا التفات اس طرف کر دیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن. والدین سے احسان کرو، اور جانو کہ ماں کا درجہ پھر والدین میں حق کے اعتبار سے بڑھ کر ہے. اس کا حق اس لیے زیادہ ہے کہ جو تکلیفیں اپنی جان پر تمہاری ماں نے برداشت کی ہیں ان کا اندازہ تمہارے والد کو بھی نہیں ہو سکتا. دوسرے مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ہم نے تاکید کر دی انسان کو والدین کے لیے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، احسان کے ساتھ پیش آئیں، نیکی اور بلائی کے ساتھ پیش آئیں. یہاں احسانہ کا لفظ تاکید کے ساتھ بڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اب ماں کی اس تکلیف کو ایک اور انداز کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. وہاں تھا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ریپیٹڈلی بیان کیا تھا کہ کس طرح تھک تھک کر ہار کے تکلیف اٹھا کے تمہاری ماں نے تمہیں سنبھالا. یہاں انداز بدل دیا، فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. وہاں دو چیزوں کے، دو زمانوں کی طرف متوجہ کیا تھا، بچے کو پیٹ میں سنبھالنے کا زمانہ اور پھر 2 سال تک دودھ پلانے کا زمانہ. یہاں ایک تیسرے مرحلے کی طرف متوجہ کر دیا، فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا. اس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں سنبھالا. ووضعتہ کرہا، اور صرف وہی زمانہ نہیں بلکہ پھر وہ تکلیف اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب اس نے اسے جنا. وہ جو درد ذہ ہے جس کا تصور بھی سوائے ماں کے کوئی اور نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ نہ صرف سنبھالا 9 ماہ تک تکلیف کے ساتھ، بلکہ پھر وضع کیا جب اس کو جنا تو وہ کتنی تکلیف سے تھا. اور پھر دونوں زمانوں کو ملا کر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اے ماں باپ کی قدر ناشناسی کرنے والے، ذرا دیکھ کہ یہ سنبھالنا اور اپنی جان کو دودھ کی صورت میں تیرے منہ میں ڈالنا، یہ زمانہ 30 مہینوں پر مشتمل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے 30 شهرًا، 30 مہینوں پر مشتمل ہے، 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے. 30 ماہ ہے جو ماں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی. مامتا اس کے بعد بھی قائم رہتی ہے، مگر اس ابتدائی زمانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم اگر تو ان 30 مہینوں پر ہی نگاہ کر لے تو تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ماں کا حق میں عمر بھر بھی ادا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی متفق علیہ، قرآن مجید نے ماں کے اس حق کو جس قدر تاکید، اہتمام اور فضیلت کے ساتھ بیان فرمایا، اس کی تصریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ایک صحابی کے سوال کے جواب میں. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اللہ کے بعد، اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ایک صحابی نے سوال کیا مجھ پر سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں کا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا. عرض کیا حضور پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا.
3 بار بدل بدل کے سوال کیا، سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ فرمایا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہاری ماں کا۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہاری ماں کا۔ اب صحابی نے چوتھی بار پوچھا حضور پھر اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے باپ کا، تمہارے باپ کا۔ تو 3 حق ماں کا مقدم، 3 حق مقدم کیا، ماں کا حق 3 درجے مقدم کیا، اور وجہ اس کی حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور چوتھے درجے میں فرمایا کہ والد کا حق ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو اس قدر مقدم اور مقدس قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، متفق علیہ، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت اور مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اجازت دیجیے۔ اس پر آقا نے فرمایا، یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، تو میں نے اس حدیث کو ایک روایت سے پچھلے خطاب میں بیان کر دیا تھا، آج اسے دوسری روایت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس پر آقا نے اس سے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس روایت کے الفاظ تھے کہ تمہارے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اس میں یہ تھا۔ اس روایت میں یہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے ڈائریکٹلی یہ سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ وہ شخص کس سوال کے لیے آیا تھا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، آیا تھا جہاد کا اذن لینے، اجازت مانگنے، مشورہ طلب کرنے۔ آقا نے جواباً فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اللہ سے توفیق مانگو کہ تمہاری ماں کی تمہیں خدمت کی طاقت ملے، توفیق ملے، موقع ملے، اس میں تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ملے گا، جہاد کا بھی ملے گا۔ تمہارا حج بھی اس میں ہے، عمرہ بھی اس میں ہے، جہاد بھی اس میں۔ اس نے فقط جہاد کی بات پوچھی تھی، آقا نے تینوں اجر بیان فرما دیے۔ فرمایا ماں کی خدمت کی توفیق حاصل کر، تیرا حج بھی اسی میں اجر مل جائے گا، عمرے کا حج بھی مل جائے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی مل جائے گا۔ اس حدیث پاک اور حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک سے یہ پتہ چلا کہ اگر ماں باپ ضعیف اور بیمار ہوں اور ان کی صحت اس اور بڑھاپا اس امر کی اجازت نہ دے کہ ان کی جوان اولاد انہیں چھوڑ کر کوئی اور سنبھالنے والا نہ ہو، حج پر چلے جائیں یا جہاد پر چلے جائیں، تو اس سے مقدم ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی ان کی خدمت پہ وقف کرے۔ اب اندازہ فرما لیجیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہی چیز ایک اور روایت کے ساتھ بھی آئی۔ ایک شخص سوال کرتا ہے حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے۔ اس روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا حضور زندہ ہے۔ فرمایا جا ماں کے قدم پکڑ، یہی تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ جا ماں کے قدم پکڑ، یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں کتاب الادب کے اندر یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے کس کس پیرائے میں ماں کے حقوق اولاد کے اوپر منکشف فرمائے، مترشح فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ کہاں؟ ممبر پہ تشریف فرما۔ اچانک ممبر پہ بیٹھے ہوئے دوران خطبہ آپ نے 3 بار بلند آواز سے آمین فرمایا۔ فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام میں ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا اپنی والدہ کو بڑھاپے میں پایا، والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا،
اور پھر بھی جہنم میں گیا. قابل توجہ ہے یہ بات. یعنی تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جہنم میں چلا گیا, خود کو بخشوا نہ سکا, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. حضور آپ اس پر فرما دیجئے کہ اللہ اسے رحمت سے دور رکھے, فرما دیجئے آمین. تو میں نے اس پر آمین کہا. پہلی بار جو آمین فرمائی اس سوال کے جواب میں, اس اطلاع پر کہ جس نے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جہنم میں گیا, ان کی خدمت کر کے خود بخشوا نہ سکا, وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ محروم رہے. حضور اس پر آمین فرما دیجئے تاکہ مہر تصدیق ثبت نہ ہو جائے. اگر اس کلمہ پر حضور کی طرف سے آمین ہو گئی تو اب تو اسے بدل کوئی نہیں سکتا. تو میں نے اس پر فرمایا آمین. پھر اس جبرائیل امین نے پھر دوسری بات کہی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بدبخت ہے اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے زندگی میں ماہ رمضان المبارک پایا اور پھر بھی اپنے گناہ بخشوا نہ سکا اور اسی حال میں مر گیا, تو وہ بھی جہنم میں گیا. اللہ اسے بھی رحمت سے دور رکھے. آپ فرما دیجئے آمین. تو میں نے دوسری بار آمین کہا. اور تیسرا ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ تیسری بار جبرائیل امین نے کہا آقا وہ بدبخت تباہ و برباد ہو گیا جس کے سامنے حضور کا ذکر ہوا, جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے سن کر بھی درود و سلام نہ پڑھا, سن کر درود نہ پڑھا صلی اللہ تعالی وسلم. حضور کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا اور اسی حال میں مر گیا, وہ جہنم میں گیا. اور اللہ اسے ہمیشہ اپنی رحمت سے دور رکھے. آپ فرما دیجئے آمین. حضور نے آمین فرما دی. آپ اندازہ کیجئے کہ ان تین چیزوں کو ایک درجے میں اکٹھا بیان کرنا اور بیان میں ترجیح جو دی, پہلا حق بندے پر اپنی والدین کے ذکر کا کیا. گویا حضور علیہ السلام کا ذکر پاک سنے اور درود نہ پڑھے, یہ بدبختی ہے. ماہ رمضان پائے اور اپنی گناہوں کی بخشش اللہ سے حاصل نہ کر سکے, یہ بھی بدبختی ہے. اور والدین کے بڑھاپے کو پائے اور جنت کی ضمانت نہ لے سکے, یہ بھی بدبختی ہے. ان تینوں گناہوں کو حضور علیہ السلام نے ایک درجے میں قرار دیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی, وہ جس ماں کے پیٹ سے تھیں وہ کافر اور مشرک تھی. کیونکہ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا نا کہ نکاح اہل ایمان کے اہل ایمان سے ہو اور کافر و مشرک سے نہ ہو, تو اس وقت کراس میرجز ہوتی تھی, رشتے اور نکاح آپس میں پہلے ہوتے تھے. یہ اس وقت جا کے بند ہوئے جب شریعت نے اور قرآن مجید نے اس کو اور حضور علیہ السلام نے منع فرما دی. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کافر اور مشرکہ تھی. حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں, آپ کے عہد مبارک میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئی اور وہ کافرہ تھی, مشرکہ تھی. حضرت اسماء حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے اور وہ کافرہ اور مشرکہ ہے, یعنی حضور علیہ السلام کو نہیں مانتی. کافر اور مشرک ہونے کا معنی کیا ہے؟ نہ حضور کو مانتی ہے, نہ اسلام کو مانتی ہے, نہ قرآن کو مانتی ہے, بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے, بتوں کی پوجا کرتی. ذرا دیکھ لیجئے کہ کس سطح کا معاملہ ہے. مشرک یعنی دین کی دشمن ہے, دین کی منکر. والدہ میری, تو اب فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا کہ بے شک وہ مشرکہ ہے مگر ہے تو تیری ماں, اس کے ساتھ تیرے لیے اب بھی حسن سلوک کا حکم ہے. حسن سلوک کے ساتھ پیش آ, اس کا مذہب اس کے ساتھ ہے, مگر اولاد کو یہی چاہیے کہ وہ ماں سمجھ کے دیکھے اور احسان اور حسن سلوک کا جو حکم ہماری طرف سے آیا اسے برقرار رکھے.
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر کئی اعتبار سے ماں کے حقوق اپنی امت پہ اس طرح واضح فرمائے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنی عبادات کو اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنوا سکتی، اللہ کے حضور سے سعادت اور خوش بختی کی نعمت اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنی ماں کے حق کو سب سے بڑھ کر مقدم طریقے پر ادا نہیں کرتے۔ میں پچھلے خطاب کے اختتام پر جہاں بات ختم کی تھی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا وہ شرف کہ ساری کائنات کی نعمتیں اور سعادتیں اعمال صالحہ کی شکل میں، ریاضتوں اور مجاہدوں کی شکل میں، صالحیتوں اور روحانیتوں کی شکل میں، ولایت کی شکل میں، غوثیت اور قطبیت کی شکل میں، یہ سارے درجات اور برکات اگر مل جائیں تو یہ سارے درجات مل کر بھی ادنا درجے کی صحابیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری تاریخ اسلام کے غوث اور قطب اور ابدال اور مجدد اگر وہ سارے مل جائیں اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسے مرتبے اور مقام ولایت رکھنے والے اولیاء اور صلحاء وہ مل جائیں تو یہ سارے مقامات ولایت کا درجہ ملا کر ایک ایسے صحابی کی صحابیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جس نے فقط ایک لمحے کے لیے آقا کا چہرہ دیکھا، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا اور غسل کر کے جسم پاک کرنے کا بھی موقع نہ ملا اور وہیں شہید ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک میدان میں ایک غزوہ کے دوران، جہاد کے دوران، ایک کافر اور مشرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونٹ پر سوار ہے، سواری پر سوار ہے، حضور کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اچانک جب اس کی سواری آقا دو جہاں کے ذات اقدس کے سامنے آئی اور اس کی نگاہ جب حضور کے چہرے پر پڑی تو اس کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ جن جن کے نصیب میں ایمان تھا، جن جن کے نصیب اور بخت میں ایمان تھا، ان کے لیے فقط ایک نگاہ اس چہرے پر ڈال لینا بھی کافی تھا۔ اس چہرے کو تکتے ہی دل کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ حضور کے چہرے کو دیکھا، کایا پلٹ گئی، طبیعت کفر سے اچاٹ ہو گئی، ایمان قبول کرنے کو دل چاہا، اور ابھی اپنی سواری پر بیٹھے ہی حضور سے مذاکرات کرنے لگا، نیچے نہیں اترا، اوپر بیٹھتے ہی پوچھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں حالت کفر اور حالت شرک میں، تو بتائیے مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ پوچھا اس بات کی ضمانت ہے کہ مل جائے گی؟ فرمایا ہاں ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ تو ضمانتیں دینے ہی کے لیے تو آئے تھے نا آقا، ضمانتیں دینے ہی کے لیے آئے تھے، تو فرمایا ضمانت ہے تمہیں جنت مل جائے گی۔ اس نے کہا یہ آپ کا وعدہ ہے؟ فرمایا وعدہ ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر حضور میں یہیں سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اپنی سواری پر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے نیچے اترنے لگا کہ اب اپنے نبی کی دست بوسی کروں۔ نبی مان لیا نا، سواری پر بیٹھے تو کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوا تو وہی ایک نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی اور پائیدان میں قدم رکھ کے نیچے اترنے لگا کہ اب قدم بوسی کروں اپنے نبی کی، پاؤں پھسلا، وہیں گرا اور شہید ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد غسل بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ جو حالت اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ غسل کر کے انسان جسم کو پاک کرتا ہے نا، کہ مشرکوں کو قرآن نے نجس کہا تھا، انما المشرکون نجس، وہ جو شرک کی پلیدی ختم کی تھی کلمہ طیبہ سے، اب جسم کو غسل بھی نہیں دیا جا سکا۔ اس کے بعد تفصیلات کلمے کی پڑھنا اور نماز پڑھنا اور سبق سیکھنا روزے کا اور حج کا اور زکوٰۃ کا اور مسائل شریعہ جاننا، یہ تو آگے کی باتیں تھیں۔ یہ موقع ملتا تو نماز پڑھتے، ارے نماز کا سجدہ دینا تو درکنار، ابھی نماز یاد تک نہیں ہوئی ہے، نماز کی فرضیت کا مسئلہ تک معلوم نہیں ہوا، بس کلمہ پڑھا، ایمان کی نگاہ آقا کے چہرے پر پڑی، گرے شہید ہو گئے۔ میرے آقا میدان میں جنگ لڑنے والے صحابہ کو بلا کے فرمانے لگے آؤ، جس کو جنتی کا چہرہ دیکھ رہا ہو اس کو دیکھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے نماز نہ پڑھی،
مگر صحابی ہو گیا تو گویا صحابیت نماز سے نہیں ملتی. اگر نمازوں سے صحابیت ملتی تو کروڑوں لوگ اس امت میں ہوئے بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے, وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے صحابی بن جاتے, مگر نہیں. صحابیت روزوں سے نہیں ملتی. ہوتے تو 40 سال عمر بھر روزے رکھنے والے قائم اللیل اور صائم النہار ہوئے, مگر اس طرح صحابیت نہ ملی. جہاد عمر بھر اپنی جان اللہ کی راہ میں کھپا دینے سے صحابیت نہیں ملتی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے صحابیت, ساری مال جائیداد اللہ کی راہ میں لٹا دینے سے, سخاوت سے صحابیت. ارے ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد اگر ساری کائنات کے اعمال صالحہ جمع کر لیے جائیں اور یہ چاہا جائے کہ ان سارے اعمال صالحہ کے نتیجے میں معمولی سی درجے کی صحابیت مل جائے, تو اللہ فرماتا ہے نہیں, تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہارے حج, تمہارے زکوٰۃ, تمہارے اعمال صالحہ, تمہارا تقویٰ, تمہاری طہارت, زہد و ورع, صدق و اخلاص, تمہاری ریاستیں, تمہارے مجاہدے, سارے ایک طرف, مگر جو شرف میرے محبوب کے چہرے کو تکنے سے ملتا ہے وہ نہیں مل سکتا. یہ درجہ صحابیت ہے جس کو سیدنا غوث العظم بھی جس درجہ صحابیت کا مقابلہ اس درجے کے صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ درجہ صحابیت جس کو بس انہی لوگوں نے پایا جنہوں نے جیتے جاگتے ایمان کی نگاہ سے حضور کا چہرہ تک لیا. وہ شرف قیامت تک پلٹ کر اب کسی اور کو نصیب, خواہ ہر رات کوئی خواب میں حضور کی زیارت کرتا پھرے, خواہ ہر رات خواب میں کسی کو حضور کی زیارت نصیب ہو, اور خواہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے آقا کی زیارت نصیب ہو, اور ساری زندگی حضور کی زیارت میں گزر جائے, تو زیارتیں تو لاکھوں بار نصیب ہو سکتی ہیں مگر صحابیت نہیں نصیب. وہ شرف صحابیت تھا. حضرت اویس کرنی نے 20 برس حضور کی زندگی میں گزارے, 1-2 مہینے یا سال 2 سال کی بات نہیں, 20 برس گزارے, 20 برس. معلوم تھا کہ ایک لمحے کے لیے, ایمان تو تھا ہی, پہلے ہی مومن تھے, متقی تھے, عاشق تھے, معلوم تھا کہ ایک لمحے آ کر اپنے محبوب کا چہرہ تک لیا تو صحابی بن جاؤں گا, تابعیت سے درجہ اونچا ہو جائے گا, اب تابعی ہیں, صحابی بن جاؤں گا. وہ صحابی کے غوث اور کتب مل کر بھی اس درجے کا مقابلہ نہ کر پائیں گے, مگر اس صحابیت کے شرف کو حاصل نہ کیا فقط اس شرف کی خاطر کہ ماں ضعیف ہے, اس کی خدمت سے دور نہ گئے, ماں کی خدمت کو جاری رکھا. یہ آقا دو جہاں کا حکم تھا, یہ حضور کا حکم تھا. باوجود اس کے کہ شرف صحابیت سے محروم رہے اور ماں کی خدمت میں محو رہے, ماں کی خدمت میں محو رہے. اور پھر ہمارے جیسا کوئی کور ذوق ہو اور کوتا فہم ہو اور کم سمجھ رکھنے والا ہو تو وہ یہ سن کر جو میں نے پچھلی بار بیان کیا کہ والدہ کی اجازت سے ایک بار مدینہ طیبہ گئے بھی, یار کا مکھڑا تک کام. ارے سوچو, عاشق اویس کرنی جیسا, عاشق اویس کرنی جیسا, اور یار کا مکھڑا تکنے کے لیے شہر مدینہ پہنچے. چند لمحے رکنے سے میسر بھی آ سکتا ہو دیدار, مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ گھر میں نہ ملے تو پلٹ آنا, انتظار نہ کرنا, تو پیغام چھوڑ کے آ گئے محبوب کے نام کہ میرے آقا آئے تو بتانا حضور آپ کا غلام اویس آئے تھا, آپ نہ تھے, ماں کی اجازت نہ تھی کہ انتظار کر لو. پلٹ کے جا رہا. یہ شرف اویس کرنی نے پایا تو آنکھیں چار نہیں ہوئیں, ظاہری دیدار نہیں ہوا, ایک دوسرے کی صحبت نہیں ملی, حضور کی صحبت نہیں ملی, مگر آقا ہے کہ اس تکنے والوں کی مجلس میں نہ تکنے والے کے شرف بیان کر رہے ہیں. ہر وقت صحبت میں رہنے والوں کے سامنے وہ جسے صحبت نہیں ملی اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے اویس کی علامت یہ ہے. میرے اویس کی علامت, اس سے دوستو یہ بھی پتا چلا کہ نگاہ یار وہ ظاہری صحبت کی محتاج نہیں ہے, دیکھا نبی ہو تو جانتے ہیں کہ علامتیں کیا ہیں. میرے اویس کی علامت یہ ہے, اس طرح ہاتھ پر داغ ہے, ایسا دیوانہ ہے, اس کی دعا سے میری امت کے لاکھوں افراد کی بخشش اور شفاعت ہوگی. صحابہ کرام نے جب ماں کی خدمت میں رہنے والے اویس
اور اس خدمت کے باعث حضور کی صحابیت سے محروم رہنے والے اویس کا شرف و فضیلت کا بیان سنا، اشتیاق پیدا ہوا کہ کاش ہم بھی جا کے اس اویس کا دیدار کریں۔ حضرت عمر اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے خواہش ظاہر کی، حضور کیا ہماری نگاہیں آپ کے اویس کو دیکھ سکیں گی؟ فرمایا ہاں عمر و علی تم دیکھو گے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت آ گیا، حج کا موقع ہے، اور پھر آگے یمن کی طرف بھی گئے، وہاں اجتماع جو لوگوں کا آیا ہوا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اکابرین امت میں سے، اکابرین صحابہ میں سے، ساری دنیا اطراف و کناف عالم سے آئی ہے، حضرت عمر اور علی اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ہر آنے والے وفد سے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جو وفد کہہ دیتا یمن سے آئے ہیں، وہ پوچھتے کہ تم میں اویس ہے؟ وہ کہتے نہیں اویس تو کوئی نہیں ہم۔ پھر پوچھتے بھئی تم میں کوئی اویس ہے؟ وہ کہتے اویس تو کوئی نہیں۔ دوسرے وفد سے پوچھے بھئی تم نے کوئی اویس ہے؟ جب دیکھ لیا کہ ان میں کوئی اویس نامی نہیں، ذہن میں تو یہی ہوگا نا کہ اویس ہے، حج پر آتا ہوگا، ہر سال حج کرتا ہوگا، مگر نہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس کسی اویس کو جانتے ہو جو کرن میں رہتا ہے؟ اب لوگوں کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا، جسے عمر فاروق پوچھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق جس کی نسبت پوچھ رہے ہیں، ان کا خیال ہوگا کہ وہ بڑا عالم فاضل ہوگا، کیونکہ بڑا نامور متقی پرہیزگار عالم ہوگا، عاقل ہوگا، کوئی بڑا دانش مند ہوگا۔ مگر وہ تو جس اویس کو جانتے تھے وہ تو گرد آلود اس کے بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ تو گلیوں سے گزرتا ہے، لوگ اسے دیوانہ دیوانہ، پاگل پاگل کہتے ہیں، اسے پتھر مارتے ہیں۔ وہ تو اس دیوانے اویس کو جانتے تھے جو عشق یار میں دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ تو جس کسی سے پوچھتے وہ کہتے جی اویس تو ہم کسی کو نہیں جانتے۔ پھر جب آپ نے علامت بیان کی، کہنے لگے ہاں اس علامت کا ایک پاگل سا رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ عمر کو کیا سروکار اس سے، ہائے ہائے، امیر المومنین کو کیا کام اس دیوانے اویس سے۔ فرمایا یہ فرزانے اسی دیوانے کو دیکھنے آئے ہیں، ہم اسی دیوانے کو تکنا چاہتے ہیں۔ جب اس کی خبر لے لی، حضرت عمر اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل پڑے یمن میں، کرن کے علاقے میں، اور جا کے لوگ جسے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے ہیں، عمر و علی اس کی زیارت کے لیے گلی کوچے پھرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے باہر جا پہنچے۔ پوچھا بھائی ہم نے اویس کو ملنا ہے، کہنے لگے آپ نے اویس کو کیا دیکھنا ہے، وہ تو پاگل ہے، اگر ہنسنے لگے تو ہنستا ہی چلا جاتا ہے، رونے پہ آ جائے تو روتا چلا جاتا ہے، تم نے اس اویس سے کیا کرنا ہے؟ وہ چلے گئے، جا کے پوچھا حضرت اویس باہر کھڑے ہیں۔ کیسے کھڑے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیے ان کی بکریوں کا پہرا دے رہے ہیں، بھیڑیے بکریوں کا پہرا دے رہے ہیں، خود نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو پہلا نظارہ تھا۔ جب فارغ ہوئے یہ دونوں ملے تو اپنا تعارف کرایا، انہوں نے پوچھا میرے حضور نے جو میرے لیے تحفہ بھیجا ہے وہ تو دے دو۔ آپ نے کیا کیا تھا معلوم ہے وہ تحفہ کیا تھا؟ جب حضور نے فرمایا نا عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ تم میرے اویس سے ملو گے، تو ساتھ اپنا جبہ دے دیا، فرمایا جب ملو تو میرا جبہ جا کے اویس کو دے دینا۔ انہوں نے جبہ پیش کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ مختلف باتیں پوچھتے اور اویس ہر بات سے اپنے موضوع کو پھیر پھیر کے صرف یار کی بات پوچھتے، یہ موضوع کو اور طرف لے جاتے، وہ محبوب کو یار، وہ موضوع کو یار کی طرف لے جاتے۔ بھئی کوئی میرے آقا کی بات سناؤ، کوئی حضور کی مجلس کی بات سناؤ، کوئی بتاؤ وہ باتیں کس طرح کرتے تھے، وہ اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے، ہائے وہ چلتے پھرتے کس طرح تھے، تم انہیں کیسے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ان کا ملاپ کیسا تھا، وہ مسکراتے کیسے تھے۔ وہ یار تھا، دیوانہ تھا محبوب کا، وہ حضور کی ادائیں پوچھتا رہا۔ اور بات یہاں جا کے ختم ہوئی، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جانتے ہوئے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اویس نے سوال کر دیا حضرت عمر اور حضرت علی سے کہ تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ ہائے 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 دوستو، یہ سوال، ان سوالوں کی قدر و قیمت کیا ہے یہ تو اہل محبت ہی جانتے ہیں۔
ہم تو روکھے لوگ ہیں، کیا جانیں، ہم تو روکھے لوگ ہیں، محبت کی چاشنی سے آگاہ نہیں، محبت کی حلاوت سے آگاہ نہیں، ہمیں کیا خبر کہ یہ بھی پوچھنے کی نوبت آتی۔ ہر وقت پاس رہنے والوں سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے میرے یار کا مکھڑا دیکھا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہم تو حضور کے ساتھ زندگی بھر رہے ہیں، تم پوچھتے ہو کہ دیکھا ہے، لیکن اویس تو اپنی نگاہ سے دیکھنا پوچھ رہے تھے نا، اپنی نگاہ کا دیکھنا پوچھ رہے تھے۔ فرمایا ہاں دیکھا ہے، ہم وقت حضر سفر میں حضور کے ساتھ رہے۔ اویس فرمانے لگے عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم نے جو کچھ دیکھا وہ تو میرے محبوب کا سایہ تھا، ہائے ہائے، اصل حقیقت تو دیکھی نہیں۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو میرے محبوب کا سایہ تھا، اصل محبوب وہ محبت کرنے والا بھلا کسے دیکھنے دیتا ہے؟ اس نے اپنا محبوب کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیا، اس کو ذرے پس پردہ رکھا ہے۔ یہ تو پیکر سائے کا تھا، یہ اس کا ایک پرتو تھا، اس کی حقیقت کا ایک حال تھا جو تم نے دیکھا۔ تو دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق و محبت کا یہ عالم، درجے اور رتبے کا یہ عالم، مگر باوجود یہ ساری باتوں کے اس راز کو جانتے ہیں کہ ماں کی خدمت پھر ہر شے سے بڑھ کر ہے، اس کو چھوڑ کے اس بارگاہ میں نہیں گئے۔ اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں۔ حاضرین محترم، ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو نمازوں میں کمی نہیں کرتے، روزے حج زکوٰۃ عبادات میں کمی نہیں کرتے، مگر ماں کی خدمت میں تساہل برتتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا جنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ساری عبادتیں اپنی جگہ بجا، مگر یہ ساری عبادتیں مل کر بھی ماں کی خدمت کا بدل نہیں بن سکتی۔ ماں کی خدمت کا شرف بہرت اور مقدم ہے، اس حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے ماں کا جو حق ہمارے لیے زندگی میں متعین کر دیا ہے، ہم مرتے دم تک اس حق کی ادائیگی میں مستعد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔